جن میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں لگے. کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور حمد میں نہ لگے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، جان. اس امت میں سے کچھ لوگ جو بیدار ہو جائیں، جو ہوش میں آ جائیں، جو جاگ جائیں، جنہیں یاد آ جائے. مجھے بڑا پسند ہے یہ ہمدرد کے جو پرچے بچوں کے لیے خاص طور پر جو رسالہ نکلتا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاگو اور جگاؤ، جاگو اور جگاؤ. بڑی اچھی اصطلاح، بڑی عام پہل ہے. خود جاگو اور جو جاگ جائے دوسروں کو جگائیں، بیدار کریں. جو جاگ گئے ہیں، جنہیں یہ ہوش آ گیا ہے میں مسلمان ہوں، میری ذمہ داری ہے، میں تو بحیثیت مجموعی اس امت کا فرد ہوں جو دنیا والوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی. میرے ذمے تو بڑا عظیم فریضہ ہے. وہ فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے سپرد کرتا رہا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. جسے یہ ہوش آ جائے اب وہ دوسروں کو جگائے. جو جاگتے جائیں وہ ایک امت بن جائے، چھوٹی امت. جیسے آپ کہتے ہیں پارٹی ود ان پارٹی، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ریاست میں ریاست، پارٹی میں پارٹی. ایک بڑی امت ہے، 1 ارب سے زیادہ کی تعداد میں امت محمد ہے اس وقت دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن سوئے ہوئے ہیں. کس اعتبار سے سوئے ہوئے ہیں؟ دنیا کے اعتبار سے سوئے ہوئے نہیں ہیں. ہر شخص اپنی بہتری کے لیے کوشاں ہے، زور لگا رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے. دین کے اعتبار سے سو گئے، بحیثیت امت محمد جو ذمہ داری تھی اس کے اعتبار سے سوئے. تو جو جاگ جائے وہ جاگے، آپس میں مل جل کر اس بڑی امت میں ایک چھوٹی امت بنائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت تو ایسی لازماً ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. اور نوٹ کیجئے آخری ٹکڑا اس آیت کا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جان لو کہ صرف وہی ہوں گے فلاح پانے والے. یہ سوئے ہوئے فلاح نہیں پائے. جو جاگ جائیں گے اور جگائیں گے اور جو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں گے، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، صرف وہ ہوں گے فلاح پانے والے. اولئک هم المفلحون. آپ سچے دل سے دعا کیجئے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا. پہلا تمہیدی مضمون میرا ختم ہوا. ذہن میں ٹانکتے جائیے. خلاصہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کی غرض تاسیس یا شہادت علی اللہ کہیے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اب دوسرا مضمون ہے، اس کے لیے ذرا یہ الٹ لیجئے آخری صفحے پر، چونکہ یہ 2 ورقہ ہے. اس پر میں نے ایک بڑی محنت کر کے قرآن مجید کے 9 مقامات منتخب کیے. ایک مضمون کو واضح کرنا مقصود ہے. وہ مضمون کیا ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھیے. بدقسمتی سے ہمارے اس دور میں بہت سے انتہائی نیک لوگ، انتہائی نیک نیت لوگ، پھر یہ کہ دین کے لیے حرکت بھی کر رہے ہیں، جاتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن ایک مغالطے میں مبتلا. وہ مغالطہ کیا ہے کہ صرف نیکی کی تلقین کفایت کرتی ہے، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں. کسی برائی پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں. بھلائی کی تلقین کرو، جب بھلائی پھیلے گی خود بخود جو بدی ہے وہ رفع ہو جائے گا. بعض اعتبارات سے بات بڑی وزنی بات ہوتی ہے. تم روشنی پھیلاؤ، تاریکی خود بخود کافور ہو جائے گا. بھلائی کا پرچار کرو، بھلائی کو پھیلاؤ، بدی جو ہے خود بخود جو ہے وہ ملیا بیٹ ہو جائے گا. لیکن یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اور دینی اعتبار سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس میں بہت سے نیک نیت نظر آ رہا ہے. ان کی نیت سے پر کوئی شک نہیں. پھر ان کا جو مجاہدانہ کردار ہے، اس کے لیے جو محنت ہے وہ سب سے مسلم. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آج آپ قرآن مجید کے 9 مقامات کے حوالے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر باہم لازم و ملزوم. میں نے جو اس کا عنوان قائم کیا ذیلی، باہم لازم و ملزوم. ایک گاڑی کے 2 پہیے یا ایک ہی تصویر کے 2 رخ. ایک پہیے پر تو گاڑی گھوم جاتی ہے، 2 پہیوں پر گاڑی آگے. ایک گاڑی کے 2 پہیے، اسی طریقے سے ایک تصویر کے 2 رخ، باہم لازم و ملزوم. اس کو چونکہ بڑی اہمیت کے ساتھ ذہن نشین کرانا مقصود ہے تو میں نے یہ 9 مقامات قرآن مجید کے نکالے، جس سے یہ ثابت ہو جائے یہ دونوں لازم ہے، لازم و ملزوم. اور ایک بات میں عرض کر دوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن مجید تو یہ 2 چیزیں بیان کر رہا ہے، لیکن اصل میں تو ایک ہی چیز ضروری ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ میں نے قرآن پر طعن کیا ہے، اللہ کے کلام پر. گویا کہ میں ایک یہ لفظ نکال رہا ہوں کہ شاید یہ صرف شاعری ہو رہی ہے، لفاظی ہو رہی ہے.
قرآن ہر جگہ دونوں اصطلاحات کو لاتا. دیکھیے چونکہ وقت کم ہے اب ذرا ایک ایک کر کے ان آیات کو پڑھیں. میں نے الحمدللہ شروع کیا اس اعتبار سے کہ شان باری تعالیٰ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بیان کی. اور یہ آیت کو آپ میں سے ہر شخص کو یاد ہوگی اس لیے کہ ہر خطبہ جمعہ میں آپ یہ آیت سنتے ہیں. خطبہ ثانیہ جب ہوتا ہے جس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے تو یہ آیت جو ہے اس پر خطبہ ختم ہوتا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بڑی خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کمال توازن پیدا کیا, حکم بھی دیا 3 باتوں کا, روکا بھی 3 باتوں. عجیب توازن ہے, ذرا غور کیجیے اس کے حسن توازن ہی میں سارا حسن ہوتا ہے. 2 چیزیں ہیں, اگر آپ نے توازن ڈسٹرب کر دیا اس میں حسن باقی نہیں رہے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, احسان کا اور قرابت داروں کا حق ادا کرنا. میں چونکہ اس وقت درس نہیں دے رہا ہوں ان آیات کا, مقصود صرف یہ ہے کہ آپ کے پیش نظر رہے کہ امر اور نہی یہ دونوں ساتھ ساتھ, اور اس میں یہاں توازن اللہ نے اس درجے کیا ہے کہ 3 ہی چیزیں مقابل میں لایا. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ بھی نیکیوں کا حکم دیتا ہے تو بدیوں سے روکتا ہے. ورنہ اگر وہ فلسفہ درست ہوتا کہ محض نیکی کی تلقین سے بدی خود و خود کافور ہو جائے گی تو بدی کی نشاندہی کر کے اس سے روکنے کی اضافی طور پر ضرورت نہیں. آگے چلیے نمبر 2 تقاضائے فطرت و حکمت. یہاں میں نے سورہ لقمان کی آیت لی ہے. حضرت لقمان کے بارے میں آپ حضرات کے علم میں ہوگا, نہ وہ نبی کے نہ کسی نبی کے امتی. سلیم العقل سلیم الفطرت انسان, حکیم اور دانا انسان. انہوں نے اپنے غور و فکر سے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ ہیں جو قرآن مجید نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو وصیتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہاں سے قرآن مجید نے حضرت لقمان کو امر بنا دیا, اس لیے کہ ان کا ذکر جب تک قرآن ہے ان کا ذکر موجود ہے اور ہمیشہ قرآن رہے گا, ان کا ذکر موجود رہے گا. یہ شان ہے اللہ نے اپنے اس بندے کی جو بڑھائی ہے کہ قرآن مجید میں اس طریقے سے تعین کے ساتھ یا تو رسولوں کا نام آتا ہے یا یہ کہ صحابہ میں سے حضرت زید کا ذکر خاص طور پر. صحابہ جو ہے اس اعتبار سے کیا کرتے تھے کس قدر خوش قسمت ہے اس کا نام قرآن میں آیا. فلما قضى زید وطرها, تو یہ وطرہ منہا زید وطرہ یہ سورہ احزاب میں آیا تو لوگ رش کرتے تھے زید تمہارا نام قرآن میں آیا. ایسے ہی یہ ایک حکیم اور دانا انسان. اب ان کی اسی لیے میں نے عنوان قائم کیا تقاضائے فطرت و حکمت. فطرت اور حکمت کا تقاضا یہ ہے. اب ان کی یہ آیت نوٹ کیجئے جو قرآن مجید میں ان کی بات نقل فرمائی گئی. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم رکھ, نیکی کا حکم دے, بدی سے روک اور پھر صبر کر جو تجھ پر بیتے. دیکھیے بڑی پیاری بات, نیکی کی تلقین پر کبھی آپ کو ریزنٹمنٹ نہیں ہوگی. لوگ سن لیں گے مانے یا نہ مانے, بھلا کام کیا کرو, نیک کام کیا کرو, بھائی نماز پڑھا کرو, بھائی روزہ رکھا کرو, کوئی آپ کو پلٹ کر گالی نہیں دے گا. یہ دوسری بات ہے کہ جیسے چکنے گھڑے پر پانی پڑتا ہے اور نکل جاتا ہے اور ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا. لیکن اصل میں جب جوابی کارروائی ہوتی ہے لوگوں کی طرف سے, جب آپ کسی بدی پر روکے اس وقت پھر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے, اس وقت پھر جو ہے ریٹیلیشن ہوتی ہے. چھوٹے سے بچے کو کہہ کر دیکھیے کہ بیٹے یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے, یہ کرکٹ کا میدان نہیں ہے, یہ سڑک ہے. کسی کا سر توڑ دو گے, کسی کی گاڑی کا شیشہ توڑ دو گے, لیکن ذرا کہہ کے دیکھیے پھر آپ کا وہاں سے اپنی عزت کو سالم لے کر واپس چلا جانا آسان نہیں ہوگا. چھوٹی سی چھوٹی بات کہہ کر دیکھیے کسی کو. اس لیے یا حضرت لقمان فرما رہے ہیں میرے بچے نماز کو قائم رکھ, نیکی کا حکم دے, بدی سے روک اور پھر جو آئے اسے جھیل برداشت کر, صبر کر. واصبر علی ما اصابک, یہی تو رب ہے سورۃ العصر میں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی وصیت کر کے ظاہر بات ہے کہ پھر آپ کو صبر کی بھی ضرورت ہے. تیسری چیز پر آئیے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی ایک آیت ہے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا لیا تھا 30 راتوں کے لیے, پھر وہ بڑھا کر 40 راتیں کی گئی
اور وہاں ان کی عدم موجودگی میں بنی اسرائیل نے بچڑے کی پرست شروع کر دی. تو جب وہ واپس آئے ہیں تو بہت غضبناک ہوئے. وہ تو آپ کے علم میں پورا واقعہ ہے. پھر سب سے بڑی توبہ ہوئی ہے تاریخ میں. 70,000 یہودی قتل ہوئے ہیں اس مرتد ہونے کی پاداش. ہر قبیلے میں سے جنہوں نے شرک کیا تھا، تو جو لوگ توحید پر قائم رہے انہیں حکم دیا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو سوا. مرتد کی سزا اسلام میں قتل. انہوں نے اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھی ہونے کے بعد اور گائے کی پرست کی. یہ سارا جو ہے جس کو آج کی اصطلاح میں آپ فرض بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا فرض ہوا یہ اپنی پارٹی کا. اس کے بعد کوہ طور پر وہ 70 سرکردہ لوگوں کو لے کر حاضر تھے. دعا کی پروردگار ہم سے خطا ہو گئی ہے، معاف فرما دے اور ہمارے لیے رحمت کا فیصلہ فرما دے. اس کا جواب دیا گیا کہ ایک تو میری رحمت عام ہے، وہ تو ہر شے کے ساتھ. رحمتی وسعت کل شے. ایک میری خاص رحمت ہے جو میں نے لکھ دی ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو میرے رسول نبی امی پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس نبی امی کی جو شان بیان ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیت ہے یہ: الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. وہ لوگ کہ جو پیروی کریں گے میرے رسول نبی امی کی، جس کو وہ دیکھیں گے، موجود پائیں گے لکھا ہوا اپنے پاس تورات اور انجیل میں، یعنی جن کی پیشین گوئیاں درج ہوں گی. اب وہ نبی جب آئیں گے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلا کام کیا ہے: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم لہم الخبائث. نبی جب آئیں گے میرے نبی امی، میرے رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کریں گے؟ انہیں نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، ان کے لیے طیب چیزوں کو حلال ٹھہرائیں گے اور ناپاک اور گندی اور خبیث چیزوں کو حرام. لیکن اس میں پہلی شے جو آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہی گاڑی کے دونوں پہیے لازم و ملزوم: یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. نمبر 4، شان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں درجہ بدرجہ سیڑھی اتر رہا ہوں. شان باری تعالی سب سے اوپر، پھر وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو انسانوں کی فطرت کو کہا گیا فطرت اللہ، اس لیے نمبر 2 پر اس کو لایا ہوں. نمبر 3 پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 4 پر صحابہ. درجہ بدرجہ نیچے اتر رہے. صحابہ کی شان کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں. اور ان کی شان کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں. اس کا ذرا کانورس بھی دیکھ لیجئے. یہ کانورس کا لفظ شاید میری عمر کے لوگوں کو یاد آیا ہو جنہوں نے انگریزی میں میٹرک میں جیومیٹری پڑھی تھی. ہر تھیورم کا ایک کانورس ہوتا تھا، ایک نظریہ ہے کہ اس کا عکس. تو اس کا بھی ایک عکس. منافقین کی شان بیان ہوئی ہے، کیفیت منافقین، اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 میں: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. لفظ دونوں یہاں بھی آ گئے. یہ منافق مرد اور منافق عورتیں یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، پشت پناہ ہیں، مددگار ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیں. یہاں میں ذرا ایک حدیث بھی آپ کو سنا دوں. ایک مرتبہ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا: تم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ کیسا انتم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. کیا حال ہو جائے گا مسلمانوں تمہارا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے اور بدی سے روکنا چھوڑ دو گے. صحابہ حیران ہوئے. ان کے لیے تو یہ ناقابل قیاس، ناقابل گمان بات. انہوں نے کہا: اوا کائن ذالک یا رسول اللہ. انہوں نے حیرت کے ساتھ کہا: اے اللہ کے رسول، کیا ایسا ہونے والا ہے؟ آپ نے فرمایا: بل اشد من ذالک سیکون. تم اسی پر حیران ہو رہے ہو میرے صحابہ، اس سے بھی زیادہ شدید کیفیت پیدا ہو جائے گا. اب وہ حیران ہوئے، وہ کیا ہو؟ فرمایا: تامرون بالمنکر فتنہون عن المعروف. وہ دور بھی آ جائے گا کہ تم منکر کا حکم دو گے اور بدی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو. یہ وہ شان ہے منافقین کی. گویا کہ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت میں یہ نفاق عام ہو جائے گا. آج آپ کا معاشرہ وہی. نیکی کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہے، بدی کے راستے